بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت امام علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے عرب شہر کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے امام الانبیاء کی آغوش میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو خصوصی طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو اس سے قبل نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق ایک مبارکباد دی اور کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے تو نبی کریم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اسے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن علیہ السلام کو لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام
اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام علیہ السلام کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا ختم ہوگا۔ امام حسین اور حسن علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا۔ باوجود اس کے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب عید کے ایام قریب آنے لگے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کپڑے مبارکہ لے کر اپنی اماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے قریب آئے اور کہا، امی جان، بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا ہم عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ جبکہ امام علیہ السلام اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرتا۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ امی جان، کیا ہمارے لیے کپڑے نہیں آئیں گے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دونوں شہزادوں کو فرماتی ہیں کہ اے میرے پیارے شہزادوں، صبر کرو، تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے آئے تو بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام نے کہا، مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کہا، مجھے لال رنگ پسند ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، اپنے درزی کو کہو وہ تمہارے رنگ کے پسند کے لے کر آئے گا۔ وہ دونوں جنت کے شہزادے، وہ دونوں جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ جنت کے سبز رنگ کے کپڑے کو امام حسن علیہ السلام کو دیتے ہیں اور جنت کے لال رنگ کے کپڑے کو امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ رات گزری اور سورج طلوع ہوتا ہے۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے سرور انبیاء کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نانا جان، سب بچے اپنی اپنی سواریوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن حسین، تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں جنت کے سردار امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اور نظر جھکا کر دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں زلفیں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دی اور بائیں زلفیں
امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیں۔ ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے، اے پیارے شہزادوں، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سواری بھی تو کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔